سورۃ سبا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کل حمد اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت میں ہر چیز آسمانوں اور زمین کی، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی، اور وہ کمال حکمت والا ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، اور وہ نہایت رحم کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں ہم پر کبھی قیامت نہیں آئے گی۔ اے نبی آپ کہیے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم جو تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، تو ان پر وہ ضرور آ کر رہے گی، اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ذرہ برابر بھی کوئی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں، نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ کوئی بڑی، مگر وہ ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے، تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں مغفرت بھی ہوگی اور بہت باعزت روزی بھی اور مغفرت بھی ہوگی۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو شکست دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے، اور تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ آپ پر جو چیز نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے اور وہ رہنمائی کرتی ہے نہایت غالب، لائق حمد و ثنا ہستی کے راستے کی طرف۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں نہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مٹی میں مل کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر تمہیں اثر نو پیدا کر دیا جائے گا، کہ اس نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر یا اسے جنون ہو گیا ہے۔ بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان اور زمین میں سے اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ یقیناً اس میں اللہ نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے خاص فضل عطا کیا تھا، اور ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں تم تسبیح دہراؤ اس کے ساتھ، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا تھا، اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیاں ملانے میں ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھو، اور تم سب نیک اعمال کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں یقیناً اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اس کا صبح کو چلنا بھی ایک ماہ کے سفر کا تھا اور شام کو چلنا بھی ایک ماہ کے سفر کا تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور کچھ جن بھی اس کے تابع کر دیے تھے جو اس کے سامنے کام کرتے تھے اس کے رب کے حکم سے، اور ان میں سے جو کوئی بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اسے ہم جلا دینے والا عذاب چکھاتے تھے، اور وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا تھا بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور تالابوں کی مانند بڑے بڑے لگن اور بڑی بڑی دیگیں جو ایک جگہ پر مستقل پڑے رہتی تھی۔ اے داؤد کی اولاد، اے داؤد کے گھر والو، عمل کرو شکر ادا کرتے ہوئے، اور واقعہ یہ ہے کہ میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہی ہیں۔ اور جب ہم نے اس پر موت طاری کر دی تو کسی نے ان جنات کو اس کی موت کی آگاہی نہیں دی مگر زمین کے کیڑے نے جو حضرت سلیمان کی عصا کو کھاتا تھا، پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر واضح ہو گیا۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس وقت اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ اور اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی، وہ باغات کے سلسلے تھے، دائیں اور بائیں طرف کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو، وہ تمہارا شہر بہت پاکیزہ ہے اور تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے۔ تو انہوں نے اعراض کیا چنانچہ ہم نے بھیج دیا ان پر سیلاب بہت زور کا، ہم نے بدل ڈالا ان کے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ جن میں کڑوے کسیلے پھل، جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیلیاں تھیں۔ یہ بدلہ ہم نے دیا ہے ان کو ان کے کفران نعمت کی وجہ سے، یہ بدلہ ہم نے ان کو دیا ان کے کفران نعمت کی وجہ سے، اور ہم ایسا برا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکرے لوگوں کو۔ ہم نے ان کے علاقے اور ان کی بستیوں کے درمیان جنہیں ہم نے برکت عطا کی تھی واضح نظر آنے والی بستیاں قائم کرنی تھیں،
اور ہم نے اندازہ مقرر کر دیا تھا ان کے سفر کرنے کا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم سفر کرو ان میں راتوں کو بھی اور دن کو بھی امن کے ساتھ۔ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا فرما دے۔ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہو۔ اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، سو ان سب نے اس کی پیروی کی سوائے مومنین کی ایک جماعت کے، اور ان کو اس کو ان مومنین پر کوئی اختیار نہیں تھا مگر یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے متعلق شک میں ہیں، اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہیے کہ تم بلاؤ اپنے ان معبودوں کو جنہیں تمہیں گمان کیا ہے اللہ کے سوا، کیا وہ ذرہ برابر بھی اختیار رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، نہ ہی ان دونوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی ان کا مددگار ہے، اور نہ نفع دے سکے گی ان کے ہاں کوئی سفارش مگر اسی کے حق میں جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان کے دلوں سے، وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ بہت بلند و بالا، بہت بڑا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچا رہا ہے آسمانوں میں سے اور زمین میں سے؟ آپ کہیے کہ اللہ۔ یقیناً تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ آپ کہیے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا، پھر وہ فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو وہ معبود جنہیں تم شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں بلکہ وہی اللہ ہے، بہت زبردست نہایت حکمت والا۔ اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام بنی نوع انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے خاص دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور کہا ان کافروں نے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس قرآن پر اور نہ ہی اس قرآن پر جو اس سے پہلے تھا۔ کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، وہ ایک دوسرے سے بات لوٹائیں گے، جو لوگ کمزور تھے وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم ضرور مومن ہوتے، اور وہ جواباً کہیں گے جو بڑے بڑے ہوئے تھے جو ان سے کمزور تھے ان سے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بلکہ تم خود ہی محروم تھے۔ اس پر کہیں گے وہ جو کمزور تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، بلکہ تمہاری راتوں دن کی سازشیں تھیں، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور اس کے لیے اس کے مد مقابل ٹھہرائیں، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ اور ہم نے توق ڈال دیے ہیں ان کافروں کی گردنوں میں، بدلہ ان کو نہیں ملے گا مگر اسی کا جو عمل وہ کرتے تھے، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا مگر ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ اس کے آسودہ حال لوگوں نے کہا کہ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کے تو منکر ہیں، اور انہوں نے کہا ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آپ کہیے کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے دنیا کا رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور دیکھو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں کہ وہ تمہیں مرتبے میں ہمارا مقرب بنا دے سوائے اس شخص کے جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا 2 گنا اجر ہے، اور وہ بالا خانوں میں ہوں گے، امن سے رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو ناکام بنانے کی کوشش کرنے کی، وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یقیناً میرا رب کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور جسے چاہتا ہے، اور جو کچھ بھی تم لوگ خرچ کرتے ہو اسے لوٹا دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو پھر فرشتوں سے فرمائے گا
کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہمارا ولی ہے ان کے سوا، بلکہ یہ لوگ جنات کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی پر ایمان رکھتی تھی۔ تو آج کے دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے اب چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ شخص تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم کو ان سے روک دے جن کی عبادت تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر سوائے ایک گھڑے ہوئے جھوٹ کے۔ اور ان کافروں نے حق کے بارے میں جب کہ یہ ان کے پاس آ گیا کہا یہ کچھ بھی نہیں مگر یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم نے انہیں ایسی کوئی کتابیں نہیں دی جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ ہی ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا، اور ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے، تو یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر کیسی رہی میری پکڑ؟ اے نبی آپ کہیے میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو ہو کر یا اکیلے اکیلے، پھر ذرا غور تو کرو تمہارے ساتھی کو جنون کا کوئی عارضہ نہیں، وہ نہیں ہے مگر تمہارے لیے ایک خبردار کر دینے والے، ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے۔ آپ کہیے اگر میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے یقیناً میرا رب حق کے ساتھ ضرب لگاتا ہے باطل کو، وہ خوب جاننے والا ہے تمام غیبوں کا۔ آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو کسی چیز کی ابتدا کر سکتا ہے اور نہ ہی اعادہ۔ آپ ان سے یہ بھی کہیے اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا وبال میرے اوپر ہی آئے گا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس کی وحی کے طفیل ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے، یقیناً وہ بہت سننے والا بہت قریب ہے۔ اور کاش آپ دیکھیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے تب بچ نکلنا ممکن نہیں ہوگا اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریبی جگہ سے، اور اس وقت وہ کہیں گے اب ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس وقت کہاں ہوگی ان کی رسائی ایمان تک اتنی دور جگہ سے، اور پہلے تو انہوں نے اس کا کفر کیا تھا اور وہ اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے بن دیکھے دور جگہ سے، اور آڑ کر دی جائے گی ان کے اور ان کے من پسند چیزوں کے مابین، جیسا کہ اس سے پہلے ان جیسا طرز عمل اختیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ لوگ بھی ایسے ہی اضطراب والے شک میں پڑے رہے تھے۔